السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جان لیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 قاعدے ہم پچھلی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، وہاں جائیں اور نون ساکن اور تنوین کی ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آگے آنے والے اسباق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ہم نے 2 قاعدے پڑھ لیے تھے، اظہار اور اخفاء۔ اب بچے 2 قاعدے، اقلاب اور ادغام کو سمجھنے کے لیے آپ کو تشدید کو سمجھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سبق میں تشدید کو جانیں گے۔ تشدید کیا ہوتی ہے، تشدید کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تشدید ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے زبر، زیر اور پیش، یہ بھی ایک لفظ پر جب آتے ہیں، جب کسی لفظ پر آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ لفظ کو اوپر کھینچنا ہے، نیچے کھینچنا ہے یا ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اسی طرح اگر سکون آتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ ساکن کو ہم اکیلا نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے والے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جب تشدید کسی لفظ پر آتی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ جس لفظ پر تشدید آتی ہے اس کو 2 مرتبہ ایسے پڑھا جاتا ہے کہ مانے اس لفظ پر تشدید ہے تو 1 مرتبہ اس کو اس سے پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ اس کو اس کے آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو اگر بیچ والے لفظ پر تشدید ہے اس کو 1 مرتبہ پہلے والے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ دوسرے والے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ جیسے میں کہوں امت، امت میں میم کے اوپر تشدید ہے، میم کو 1 مرتبہ الف سے ملا کر پڑھا گیا پھر دوسری مرتبہ میم کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا مت، امت۔ عام الفاظ پر جب تشدید آتی ہے تو اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنا، لیکن اگر نون اور میم پر تشدید آئے تو وہاں نون اور میم میں غنہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے انا، ام، عم یتساءلون۔ میم اور نون پر جب تشدید آئے گی تو وہاں آپ غنہ کریں گے، آواز کو گنگنائیں گے، اپنی آواز کو ناک میں لے جا کر غنہ کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آگے آنے والے قاعدے ادغام اور اقلاب یہ تشدید کی وجہ سے ہی آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ نے تشدید نہیں سمجھی تو آپ ادغام اور اقلاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس درس میں اپنا پورا فوکس کیجئے۔ ہم تشدید کو تمام الفاظ پر ملا کر پڑھیں گے۔ یہ تختی کافی لمبی ہے، ہم 1 لائن پڑھیں گے اور 1 لائن ہم آپ کے لیے رکھ دیں گے کہ آپ اپنے حساب سے، اپنی سمجھ کے لحاظ سے جو آپ نے اب تک سیکھا ہے اس کے حساب سے آپ اس لائن کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ الف تا زیر ات، تا زبر تا، اتا۔ الف تا پیش ات، تا زبر تا، اتا۔ الف طا زبر اط، طا زبر طا، اطا۔ الف طا زیر اط، طا زبر طا، اطا۔ الف طا پیش اط، طا زبر طا، اطا۔ یہ لائن ہم نے پڑھ لی۔ آگے تمام الفاظ آسان ہیں، آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ عزا، 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 ارا، ارا، ارا۔ اس میں یہ دھیان رکھیں کہ تا باریک ہوتا ہے اور لفظ طا پر ہوتا ہے۔ زا، اس میں جھرجھراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور رال میں بالکل جھرجھراہٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور رال اور وا کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے، وا کو پر کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی لفظ کو پڑھیں اس کے مخرج کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے یا پر ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہی چیزیں ہیں جن سے ہم ایک سے دوسرے لفظ کو ممتاز کرتے ہیں، ان دونوں میں آپس میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ، 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 اثا، 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 اسا، 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 اصا، اصا، اصا۔ الف دال زبر اد، دال زبر دا، ادا۔
الف دال زیر اد، دال زبر دا، ادا، ادا. اسی طرح آپ تمام الفاظ کو پڑھ لیں. جو اس میں بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے میم مشدد اور نون مشدد. الف میم زبر ام، میم زبر ما، اما. اس کو ایک دم سے نہیں پڑھیں گے، یہاں پر دوسرے الفاظ کی طرح آواز کو ایک دم سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اس میں کچھ رک کر ہم غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے اور ان الفاظ کو پڑھیں گے. اما، اما، اما. جب بھی میم پر تشدید آئے یا نون پر تشدید آئے تو اس میں ایک الف کے برابر غنہ کیا جائے گا، یعنی 1 یا 2 سیکنڈ تک آپ اس میں غنہ کر سکتے ہیں. ان، ان، ان. یہ تختی کافی لمبی ہے، اس میں ہم ایک لائن کو پڑھیں گے ہجے کر کے اور دوسری لائن کو بغیر ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر 1-2 لائن ہم چھوڑ دیں گے تاکہ آپ خود اس کو پڑھ سکیں. اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس کی ہجے سمجھ نہ آئے یا وہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان. الف نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان. الف نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی. منا، منی. ثم، ولما. جب بھی نون مشدد اور میم مشدد ہوگا ہم اس میں غنہ کریں گے. حا با زبر حب، با زبر با، حبا. با با زبر با، حببا. با پر تشدید ہے، با کو ایک بار ہم نے اس سے پہلے والے لفظ کے ساتھ ملایا ہا کے ساتھ، اور دوسری بار با کو اگلے با کے ساتھ ملایا. حببا، احبا. واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی. نون زیر نی، وتینی. با تا زیر بت، تا زبر تا، بتا. تا قاف زبر تق، بتق. وا کھڑا زبر وا، بتقوا. با کو تا کے ساتھ ملایا گیا، پھر تا کو قاف کے ساتھ ملایا گیا. تشدید کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ 2 لفظوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. الثاقب، ثجاجا. فی الحج، شح. میم پیش مو، سین خا زبر سخ، خا زبر خا، مسخا. را الف زبر را، مسخرا. تا 2 زیر تن، مسخرات. صدق، تصدى. الدرجات من الدمع. والذاکرین. جب حرف مد آئے تو وہاں ہمیشہ کھینچیں، یا سے پہلے زیر ہے، یہ حرف مد ہے، اس کو کھینچا جائے گا. ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچا جائے گا. والذاکرین. الف را زبر ار، را حا زبر رح، الرح. میم کھڑا زبر ما، الرحما. نون پیشنو، الرحمن. نزل، فسنيسره. والشمس، نقص. والصالحين، فضلنا. والضحى، والطور، والطير. الطلاق، والظاهر. للظالمين. سعرت، يوفى. حا قاف پیش حق، قا زبر قا، تا زبر قط، حقت. حق. را کاف زبر رک، کاف زبر کا، رکا. با زبر با، کاف زبر کا، رکبکا. میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم. میم زیر می، مزمی. لام پیش لو، مزملو.
زا بھی 2 بار پڑھی گئی ہے اور میم بھی 2 بار پڑھا گیا ہے. مدثر علی النبی، نون کے اوپر تشدید ہے، اس میں ہم غنہ کریں گے 1 الف کے برابر. یسمعون، یحب التوابین، رب السماوات، جتنا میم کو کھینچیں اتنا ہی واو کو کھینچیں. سماواتی، یہاں تک تو ہجے کافی آسان تھی. اب آگے آنے والی مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ جس لفظ کے اوپر تشدید ہے اس سے پہلے والا لفظ ساکن ہے. تو ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جو لفظ ساکن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پہلے والے لفظ کو، یعنی ساکن سے پہلے والے لفظ کو مشدد لفظ کے ساتھ ملا دیتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. جیسے یہاں ہم دیکھیں احدتو، ہم نے ہا کو ڈائریکٹ تا میں ملا دیا، ہا تا زبر حت تا پیش تو، احدتو، طا کو یہاں نہیں پڑھا گیا. اسی طرح بسطتا، یہاں ہم طا کو اس کی آواز کو سائلنٹ کر دیا. اسی طرح نخلقکم، قاف کو ہم نے سائلنٹ کر دیا. قد تبین، قاف کو ڈائریکٹ تا میں ادغام کر دیا، اس کو تا میں ملا دیا اور دال کی آواز کو ختم کر دیا. عبدتم اذ ظلموا، قد دخلوا اذ ذهب. امید ہے آپ تشدید کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. آپ اس درس کو دوبارہ کئی بار ریپیٹ کریے. کچھ اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر کے سبق کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں.